السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد راشد اقبال آپ تمام لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف میں استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، آج میں اردو پیڈاگوجی کا چوتھا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اردو پیڈاگوجی سے متعلق جو یو پی ٹیٹ، سی ٹیٹ اور بہار ٹیٹ، ریٹ اور اس طریقے کے جو اسٹیٹ لیول کے ایگزامس ہوتے ہیں، ان میں اگر آپ اردو کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ، ایک مضمون کے طور پہ پڑھ رہے ہیں اور اگر ایک مضمون کے طور پہ آپ نے چنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ابھی ریٹ کے جو پریویس ایئر کے کوشچنس ہیں اس کو ہم حل کر رہے ہیں تشریح کے ساتھ، یعنی جو اس کے آپشنس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس سے متعلق جو ضروری معلومات ہوتی ہے وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ ایک سوال کے ضمن میں ہم متعدد سوالوں کو حل کرنے کے قابل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ چلیے تو آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے تو آج کا یہ پہلا سوال یہ رہا۔ ہاں، آج کا یہ پہلا سوال ہے کہ ذیل میں محاورہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ گلے ملنا، اے، بی ہے طاقت ظاہر کرنا، سی نقشہ جمانا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے یہ نمبر سی، نقشہ جمانا۔ یہ محاورہ ہے۔ اب یہ نقشہ جمانا کا مطلب کیا ہے؟ نقشہ جمانے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں گھر کر جانا، کسی کے نظر یا دماغ پر اپنا گہرا تأثر چھوڑنا، یہ نقشہ جمانا ہے نا، اس کے یا کسی پہ اعتبار کرنا، تو یہ تمام معنی اس کے ہیں۔ یعنی دل میں گھر کر جانا، کسی کے ذہن یا دماغ پہ گہرا تأثر چھوڑ دینا، یہ ہے اس کا نقشہ جمانے کا معنی۔ تو یہ دراصل محاورہ ہے، نقشہ جمانا۔ محاورہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا حروف کا وہ مجموعہ جس کے اندر ایک مصدر ہو اور وہ اپنے حقیقی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہو، تو وہ محاورہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نقشہ جمانا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو نقشہ جمانے کا لفظی معنی تو نہیں مراد ہے نا کہ کہیں پہ کوئی نقشہ جا کے فٹ کر دینا، نہیں، یہ معنی قطعاً نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی جو اس کے لفظی معنی سے الگ ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ کسی کے دل میں گھر کر جانا، کسی کے نظر یا دماغ پر اپنا ایک گہرا تأثر چھوڑنا، یہ ہوتا ہے نقشہ جمانا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کہ میرے دل دماغ پہ اس کا ایسا نقشہ جمع کہ میں مبہوت رہ گیا، اس کا ایسا نقشہ جمع، میرے دل دماغ پر اس کا ایسا نقشہ جمع کہ میں حیران رہ گیا، میں مبہوت رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نقشہ جمانا، محاورہ ہے، اس کا معنی مطلب بھی بتا دیا، اور اس سوال کا جو صحیح جواب ہے یہ کہ اس میں سے محاورہ نقشہ جمانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ درج ذیل میں کون سا لفظ لاحقہ ہے؟ اب یہاں پر آپشن جو دے رکھا ہے، حیلہ ساز، درپردہ، ہم آواز اور کمزور، ٹھیک ہے۔ تو اب یا تو اس سوال کا ہم جواب کو بتا دیں، پہلے اس سوال کا جواب بتاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہے حیلہ ساز، یہ جو ہے لاحقہ ہے۔ اب یہاں پر دو ٹرم استعمال ہوتا ہے، دو اصطلاح استعمال ہوتے ہیں اردو کے اندر، سابقہ اور لاحقہ، یا سابقے اور لاحقے، یعنی یہ ایک لفظ میں کچھ دوسرے حروف یا کچھ دوسری چیزیں جوڑ کر کے ایک نیا لفظ بنانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ سابقے اور لاحقے۔ سابقے کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظ کے شروع میں جوڑا جائے، سابقہ بولتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آپ نے کچھ لفظ جوڑ کر کے ایک نیا لفظ بنا لیا تو وہ کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اسی میں لے لیں، یہیں پر ایک چیز ہے، اسی ایگزامپل سے ہم لے لیتے ہیں۔ جیسے یہ ایک لفظ ہے آواز، ٹھیک ہے، آواز۔ اس سے پہلے ہم نے ہم جوڑ دیا، ہم پلس آواز، کیا بن گیا؟ ہم آواز۔ تو ہم آواز جو ہے یہ سابقے کی مثال ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہم آواز کس کی مثال ہے؟ سابقے کی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے
آپ یہ دے لیں، جیسے ہم نے کچھ مثال لی ہے سابقہ کی، بے عقل، عقل ہے اس سے پہلے لفظ بے جوڑ دیا، خبر اس سے پہلے با جوڑ دیا تو با خبر، یعنی انسان کو خبر رہے کسی چیز کی، سمجھ سے پہلے نہ جوڑ دیا تو بن گیا نا سمجھ، ہم سفر، تو بے عقل، با خبر، نا سمجھ، ہم سفر، یعنی کسی بھی لفظ سے پہلے بے جوڑ کر کے یا با جوڑ کر کے یا اسی طریقے سے نا جوڑ کر کے یا اسی طریقے سے آپ ہم جوڑ کر کے یا کم جوڑ کر کے، جیسے کمزور کے اندر ہے یہاں پہ ہے نا کمزور، اسی طریقے سے آپ لیجیے در جوڑ کر کے، در، جیسے در پردہ کے اندر ہے نا یہ در پردہ، تو یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ سابقے، کیا ہیں؟ تمام کے تمام ہیں سابقے، یہ سابقے کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا سابقہ۔ لاحقہ کیا ہوتا ہے؟ لاحقہ کے بارے میں لکھا، جیسے کہ سابقہ کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں جوڑا جائے تو سابقہ ہے، اسی کا الٹا مان لیجئے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں کوئی حرف یا کوئی لفظ جوڑ کر کے ایک دوسرا لفظ بنا لیا جائے تو وہ لاحقہ کہلائے گا۔ جیسے اس مثال کے اندر ہم لے لیں یہاں پر ایک کہ ایک ہے ہیلا، ہیلا اور بہانہ، ہیلا، ہیلا ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ساز تو بن گیا ہیلا ساز، ہیلا کرنے والا، ٹھیک ہے؟ ہیلا ساز، سوری کیا ہو گیا یہ؟ ہیلا پلس ساز، ہیلا ساز، ٹھیک ہے؟ اسی میں سے دوسرا عقل ہے، یہاں پہ ہم نے کچھ مثالیں لکھ رکھی ہیں، دیکھ لیں اسی کو سمجھ لیں۔ عقل، یہ لفظ عقل، اس کے لاسٹ میں مند جوڑ دیا، عقل مند۔ حق ہے، اس کے لاسٹ میں دار جوڑ دیا، حقدار۔ اور ہیلا ساز، جان باز، تو کسی بھی لفظ کے آخر میں آپ مند جوڑ دیں، مند جوڑ کے بنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے دار لگا کے بنا سکتے ہیں، جیسے حصے دار، حقدار۔ ساز جوڑ دیتے ہیں، جیسے ہیلا ساز کے اندر آیا ہیلا ساز۔ باز جوڑ سکتے ہیں، جیسے جان باز، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں یا جن کو آپ کسی لفظ کے آخر میں جوڑ کر کے ایک نیا لفظ بنا لیتے ہیں تو اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہم نے سیکھا سابقہ کسے کہتے ہیں اور لاحقہ کسے کہتے ہیں، اور اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہیلا ساز، یہ ہیلا ساز جو ہے لاحقہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اصل لفظ سے پہلے جب کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ اصل لفظ سے کہا گیا یہ پہلے، یا تو پہلے جوڑتے ہیں یا بعد میں جوڑتے ہیں، تو اصل لفظ سے پہلے جب کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جوڑتے ہیں۔ سابق کا معنی بھی یہ دیکھیے، یہ لفظ ہم لکھ دیتے ہیں، ایک لفظ ہو گیا پہلے، اور پہلے کو ہی ہم کیا بولتے ہیں؟ سابق، سابق کیا بولتے ہیں؟ سابق۔ تو پہلا اور سابقہ دونوں ملتا جلتا سا لفظ لگ رہا ہے، تو پہلے جوڑتے ہیں یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سابقے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سابقہ۔ ہاں، یعنی کسی لفظ کے شروع میں اگر پہلے جوڑا جائے تو وہ سابقہ ہے، اور کسی لفظ کے آخر میں اگر جوڑا جائے تو وہ لاحقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب سابقہ۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، ذیل میں کون سا لفظ سابقہ کے ضمن میں آتا ہے؟ کیا کیا؟ سابقہ لاحقہ ہم نے سیکھا ہے، اب ایک دوسرا سوال اسی پہ کہ ذیل میں سے کون سا لفظ سابقہ کے ضمن میں آتا ہے، یعنی ہمیں ایک ایسا لفظ ڈھونڈنا پڑے گا جس کے شروع میں کچھ لفظ جوڑ کر کے ایک نیا لفظ بنایا گیا ہو۔ مثال دیکھ لیں ہم، جانشین، تو اب جانشین کیا ہے؟ جان پہلا لفظ تھا، لاسٹ میں نشین جوڑا تو بنے گا جانشین۔ دوسرا دیکھیں ہیں دغا باز، تو یہ دغا ایک اصل لفظ ہے، لاسٹ میں کیا جوڑا ہے؟ باز جوڑا ہے تو بن گیا دغا باز، ٹھیک ہے؟ یہ والا دیکھیے، یہ ایک صحیح لفظ تھا ظرف، ظرف سے پہلے ہم نے جوڑا ہے کم تو بنا کم ظرف، تو یہ ایسا لفظ ہے جس کے شروع میں ایک لفظ جوڑ کے نیا لفظ بنایا گیا ہے، تو جو ہے بی آپشن اس کا صحیح ہے، اور یہ سابقہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے، ہم تھوڑا سا پہلے سوال لے لیتے ہیں پھر اس کے متعلق ہم چیز کو لیں گے۔ یہ سوال لے لیتے ہیں ایک، ٹھیک ہے؟ روزمرہ یہ رہا کہ اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوال دیکھیں، کہاوت چولہے سے نکلا کڑاہی میں گرا کہ کیا معنی ہے؟ چولہے سے نکلا کڑاہی میں گرا کہ کیا معنی ہے؟ اب اس کا معنی پوچھا ہے، یہ اس کے کیا معنی ہے؟
ٹھیک ہے. نمبر 1 مفلسی میں زندگی گزارنا یا ایک مصیبت سے چھوٹا دوسری مصیبت میں پڑا، یہ معنی ہے. چولہے سے نکل کر کڑھائی میں جانا، تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کہاوت ہے، تو کہاوت کے اندر وہ اپنے حقیقی معنی میں تو استعمال ہوتا نہیں ہے. کہاوت تو کچھ فقروں کا، کچھ جملوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کسی واقعے یا مشہور واقعے یا کسی اور واقعے کی طرف استعمال کرتے ہیں، جو اس کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی اس کے اندر مراد نہیں ہوتا ہے. تو واقعی چولہے سے نکل کر کڑھائی میں گرنا تو ہو نہیں سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی یہ والا آپشن بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ یہ ہے کہ چولہے سے نکلا اور کڑھائی میں گرا، مطلب ہے کہ ایک چھوٹی مصیبت سے نکلا اور کسی دوسری مصیبت میں پڑ گیا. جیسے اسی کو ہم دوسرے طریقے سے بھی کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ بھی بولتے ہیں، ہے نا. تو یا کھجور پر اٹکا، آسمان سے گرا کھجور پر اٹکا، اس کا مطلب بھی سیم ہوتا ہے کہ کسی ایک مصیبت سے نکلا اور دوسری مصیبت میں پھر سے پھنس گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے کہاوت. تو یہاں پر تو کہاوت پہچاننے کی بتائی گئی تھی، پوچھا گیا ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیں کہ کہاوت کہتے کس کو ہیں. کہاوت کو ہی ہم کیا کہتے ہیں، ضرب المثل بھی کہتے ہیں. یہ کہاوت اور جو ضرب المثل ہے وہ ایک ہی چیز ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ کہتے ہیں وہ مرکب جو کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرے یا کسی خاص مشہور جملے یا شعر کا حصہ ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں، کہاوت کہتے ہیں. جیسے انگور کھٹے ہیں، آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اور چولہے سے نکلا کڑھائی میں گرا، یا آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا. تو یہ تمام کے تمام کہاوت ہیں. ٹھیک ہے. اور کہاوت سے ہی ملتا جلتا کیا آتا ہے ایک محاورہ. تو سوال یہ ہے کہ محاورہ کے اندر کیا فرق ہے اور کہاوت کے اندر کیا فرق ہے، بتا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے والے ویڈیو کے اندر بھی ہم نے اس کو ذکر کیا تھا کہ محاورہ اور کہاوت میں کیا فرق ہے. دیکھ لیجئے، ہم یہاں بتا دیں کہ محاورہ کے اندر دراصل کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک فعل ہوتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ دراصل کوئی نہ کوئی ایک مصدر ہوتا ہے نا. وہ مرکب مصدر اور اس سے بننے والے اسماء و افعال جو اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہ ہوں. محاورہ جو ہوتا ہے دراصل اس کے اندر کچھ الفاظ کے مجموعہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک فعل بھی ہوتا ہے، ایک مصدر بھی ہوتا ہے جو اپنے حقیقی معنی میں نہیں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے گرمی کا مار ڈالنا. تو گرمی اگر کسی کو مار ڈالے تو مطلب کیا ہے، بہت زیادہ گرمی لگنا، یہ محاورہ ہے. ٹھیک ہے. اور کہاوت تو ابھی ہم نے دیکھا ہی. تو اب سوال یہ ہے کہ کہاوت اور محاورے میں فرق کیا ہے. تو کہاوت اور محاورے کا سیدھا سا ایک فرق یہ ہے کہ محاورہ وہ ہوتا ہے جو قابل تبدیل ہوتا ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے. جس جملے میں آپ محاورے کا استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر جو مصدر ہوگا، ٹھیک ہے، جو مصدر ہوگا، ہے نا، فعل ہوگا، وہ فعل زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل، جیسا آپ جملہ بولنا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے وہ تبدیل ہو جائے گا. گرمی نے مار ڈالا، گرمی مار ڈالے گی، گرمی مار ڈالتی ہے، تمام کے تمام صحیح ہیں، زمانے کے اعتبار سے جو تبدیلی ہو رہی ہے. لیکن کہاوت کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جو کہاوت ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از بعین ہی اسی جملے یا اسی محاورے، اسی فقرے کو آپ کو جو ہے جملے میں استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ فرق ہوتا ہے محاورہ اور کہاوت کے اندر. ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھنا تھا. یہ سلائڈ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا تو یہ ہو گیا. چلیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ زمانے کی کتنی قسم ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں: زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل. یہ بہت آسان ہے. زمانہ ماضی جس میں گزشتہ زمانے کے بارے میں بات کیا جائے، معلوم ہو، جیسے میں نے کھانا کھایا، ہاں وہ کھیل رہا تھا، یہ بھی ماضی ہے. اس نے کھانا کھایا، یہ بھی ماضی ہے. زمانہ حال جس سے موجودہ زمانے کے بارے میں پتہ چلے، جیسے وہ کھیلتا ہے نا، یہ زمانہ حال ہے. اور مستقبل جس سے مستقبل کے بارے میں پتہ چلے، جیسے وہ آئے گا، یہ زمانہ مستقبل ہے. تو زمانے کی 3 قسمیں ہیں: زمانہ حال، زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل. ٹھیک ہے. لیکن زمانہ حال اور زمانہ مستقبل تو دیکھ لیا. زمانہ ماضی کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم زمانہ ماضی کو پڑھ رہے ہیں ابھی کہ بھائی زمانے کی کتنی قسمیں، 3 قسمیں: زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل. تو ساتھ ہی ہم یہ بھی سیکھ لیں کہ ماضی کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ماضی کی قسموں کے بارے میں بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگلے سلائیڈ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ماضی کی کتنی قسمیں ہیں. چلیے. ماضی کے دراصل 6 قسمیں ہیں، اور اس کو بہت دھیان سے سمجھیں اور یاد بھی کریں، کیونکہ اس سے متعلق سوال ہوتے ہیں اور آگے اس میں 1-2 سوال ہم نے شامل بھی کیے ہیں. جیسے ماضی کی ایک قسم ہے ماضی مطلق. 3 قسم ہم نے یہاں پہ اس سلائڈ پر ذکر کی ہیں. 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید. اب یہ کیا ہے ماضی مطلق؟ مطلق کا مطلب ہوتا ہے بالکل مطلب سادہ، وہ فعل جس سے زمانہ ماضی کے میں کسی کام کے ختم ہونے کی خبر ملے. مطلق زمانہ ماضی، ہے نا،
نہ وہ قریب ہے نہ بعید ہے، بس ماضی میں ایک کام ہو گیا ہے نا، اس کی خبر ملے تو ہم اسے زمانہ مطلق کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ عموماً اس کے لاسٹ میں نا الف جیسا کوئی ساؤنڈ آئے گا، الف ہوگا، جیسے اس نے پڑھا یا اس نے پڑھ لیا، اس نے کھایا، اس نے کھا لیا۔ یہ آ کا جو ہوتا ہے نا ساؤنڈ، یہ زمانہ ماضی کے اندر، ماضی مطلق کے اندر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جیسے اس نے پڑھا، اس نے کھایا، اس نے کھیلا، اس نے پڑھا، میں نے پڑھا، اس نے کھیلا، یہ سارے جو ہیں پڑھا کھایا کھیلا ماضی ہے، ماضی مطلق ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے ماضی قریب۔ اب ماضی قریب کا کیا مطلب ہے؟ ماضی قریب کا مطلب ہے کہ زمانہ قریب میں ہی کسی کام کے مکمل ہونے کی خبر ملی ہے نا، تو اسے ہم ماضی قریب کہتے ہیں۔ جیسے پڑھ لیا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ اب ماضی مطلق اور ماضی قریب کے بیچ کا فرق یہ ہے کہ جب ماضی مطلق کے لاسٹ میں ہم ہے یا ہوں لگا دیتے ہیں تو وہ ماضی قریب بن جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ، جیسے ہم نے یہ جملہ دیکھا کہ اس نے پڑھا، اب اسی کو ہم کر دیں گے اس نے پڑھا ہے تو ماضی قریب بن جائے گا، ہم نے بولا اس نے پڑھا تو یہ ماضی مطلق ہے۔ امید ہے کہ مطلق اور قریب کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے دیکھیں ماضی بعید۔ ماضی بعید یہ ہے کہ وہ فعل جس سے زمانہ بعید میں کسی کام کے ختم ہونے کی خبر ملے، بہت پہلے بعید میں کسی کام کے مکمل ہونے کی خبر ملے تو وہ ماضی بعید کہلائے گا۔ اور کیا؟ کسی کام کے ختم ہونے کی، یعنی مکمل ہونے کی، کام کے تمام ہونے کی خبر ملے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ماضی بعید جو ہے، یہ ماضی بعید جو ہے، اسی ماضی بعید کو ہم ماضی تمام بھی کہتے ہیں۔ ماضی تمام بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ماضی کے اندر ہی کام کے مکمل ہونے، تمام ہونے کی خبر مل رہی ہے، تو اسی کا دوسرا نام، ماضی بعید کا ہی دوسرا نام ماضی تمام بھی ہے، یہ دھیان رکھیں گے۔ آگے ایک سوال آنے والا اسی طریقے کا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پہ میں نے پڑھ لیا تھا، کھا لیا تھا، نوٹ ماضی مطلق ہے، اس کے لاسٹ میں اگر تھا لگا، تھی یا تھے لگا دیں گے تو بن جائے گا ماضی بعید۔ تو ماضی مطلق، اس کے لاسٹ میں اگر آپ نے لگایا ہے، ہوں، ماضی قریب بن جائے گا۔ اس کے لاسٹ میں لگایا تھا، تھی، تھے تو وہ بن گیا ماضی بعید، جس کو ہم ماضی تمام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اتنا سیکھا بھی۔ آگے چلیے، چوتھی قسم کیا ہے؟ ماضی استمراری۔ اب استمرار کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی کام کا جاری رہنا ہے، کنٹینیوٹی، کنٹینیو وہ کام چالو ہے، ٹھیک ہے، مسلسل، تسلسل، یہ معنی ہے استمرار کا۔ تو ماضی میں اگر کسی کام کے مسلسل ہونے کا پتہ چلے تو اسے ہم ماضی استمراری کہتے ہیں، اور چونکہ جو کام ابھی مسلسل جاری ہے، ہو ہی رہا ہے، تو مکمل تو ہوا نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو ہم ناتمام بھی کہتے ہیں، ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی استمراری کو ہم ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے وہ پڑھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، کھایا کرتا تھا یا کھا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کھا رہا تھا ماضی میں، اور ابھی بھی وہ کھا رہا ہے، کھانا کھایا مکمل ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کھا رہا تھا، ماضی میں ایک کام جاری تھا، تو اس کو ماضی استمراری بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا نام ماضی ناتمام۔ آگے پانچویں قسم کیا ہے؟ ماضی تمنائی۔ تمنا، جس سے زمانہ ماضی میں کسی کام کی تمنا کا پتہ چلے، کاش اس نے ایسا کر لیا ہوتا، کاش وہ ایگزام پاس کر چکا ہوتا، کاش اس نے نوکری جوائن کر لی ہوتی، تو یہ جو کاش والے جملے ہیں یہ ماضی تمنائی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ تمنائی، ٹھیک ہے۔ آگے اب چھٹی اور آخری قسم کیا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں ماضی شکی اور ماضی احتمالی، یہ دونوں اس کا نام ہے، شکی بھی اور احتمالی بھی۔ اس سے زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے مگر اس میں کوئی شک یا شبہ پایا جائے، ہے نا، شک، ماضی میں ہی کسی کام کو ہونے کا پتہ چلے لیکن اس کام میں کوئی شک یا شبہ یا احتمال پایا جائے تو ایسے جملے کو ہم ماضی شکی یا ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ جیسے اس نے پڑھ لیا ہوگا، ہے نا، کھا لیا ہوگا، ہے نا، اس نے پڑھ لیا ہوگا اور کھا لیا ہوگا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مطلق کے لاسٹ میں اگر ہوگا، ہوگی اگر لگا دیں گے تو یہ ماضی احتمالی یا ماضی شکی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب تک ہم نے سیکھا ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی اور ماضی شکی یا احتمالی۔ شکی اور احتمالی ایک ہی نام ہے۔ ماضی استمراری کا دوسرا نام کیا بتایا ہم نے؟ استمرار، چونکہ وہ کام چل رہا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے تو ماضی ناتمام، اور ماضی بعید یعنی زمانہ بعید کے اندر کوئی کام مکمل ہو چکا ہو تو اس لیے ہم اس کو ماضی تمام بھی کہتے ہیں۔ یہ ماضی کی 6 قسمیں ہم نے ابھی اس کو
سیکھا ہے۔ چلیے اب سوال دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جاوید کتاب پڑھ چکا تھا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے پڑھ چکا تھا ماضی ہے، اب ماضی کی کون سی قسم بتائیں؟ حال تو ہو نہیں سکتا، ماضی مطلق ہو نہیں سکتا، لاسٹ میں تھا جڑا ہوا ہے، ماضی تمام یا ماضی نا تمام ہوگا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی ماضی تمام کا مطلب ہوتا ہے کہ بعید میں وہ کام مکمل ہو چکا ہے تو ماضی تمام، اور ماضی نا تمام تو ماضی استمراری کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ ماضی استمراری کو بولتے ہیں نا، تو یہ ماضی استمراری کو نا تمام بولتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا، تو صحیح جواب اس کا ماضی تمام ہے۔ دیکھ لیجئے ماضی کی کس میں؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید کو ہی ہم بولتے ہیں ماضی تمام، تو یہ والا حصہ ہے یہ، اور ماضی استمراری کو ماضی نا تمام، اور یہ ماضی تمنی اور ماضی شکیہ، ماضی احتمالی، یہ 6 قسمیں ہیں ماضی کی، اس کو یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے مشورے سے ضرور نوازیں۔ چیٹ باکس میں جو ہے آپ کمنٹ باکس میں جو جا کے کمنٹ کریں، بتائیں کہ ہم اس کو اور کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو ضرورت مند ہوں اور جو کسی بھی طرح کے اسٹیٹ یا سی ٹیٹ یا یو پی ٹیٹ کسی بھی طرح کے ایگزامس کی اگر تیاری کر رہے ہوں، ہے نا، سپر ٹیٹ وغیرہ کے اندر جہاں بھی اگر آپ نے اردو پیڈاگوجی کے طور پہ لیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، جب تک خوش رہیں، خیال رکھیں، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔